بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں 3 اہم سوالات کے جوابات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ وہ سوالات نہ ڈسکس کیے جاتے ہیں نہ ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ وہ سوال پوچھنا چاہیں تو کسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے آپ وہ سوالات نہیں پوچھ پاتے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ 3 سوالات اور ان کے تفصیل سے جوابات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے اور کتنے مذاہب تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کہاں سے آیا؟ اسلام کیسے آیا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تمام مذاہب یہ کیسے تقسیم ہو گئے؟ تمام کی عبادات کے اندر کیسے فرق آ گیا؟ یہ تینوں سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، چلتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کون سے مذاہب تھے، ان کے نام کیا کیا ہیں اور وہ کیا کیا عبادات کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا مذہب بت پرستی، پولیتھیزم۔ بہت سے عرب قبائل مختلف دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے یا خاندان کا اپنا مخصوص ایک دیوتا ہوا کرتا تھا یا بت ہوا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ میں بہت سے قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے جن کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توڑا۔ نمبر 2، یہودیت۔ مدینہ منورہ اور دیگر کچھ علاقوں میں یہودی قبائل آباد تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عیسائیت۔ عرب میں عیسائیت کے پیروکار بھی موجود تھے، خاص طور پہ یمن کے علاقے میں اور شام کی طرف کے قبائل میں یہ لوگ آباد تھے۔ نمبر 4، مشرکین۔ دوستو، مشرکین کا عقیدہ مختلف طاقتوں کی عبادت پہ مبنی تھا، جس میں آسمانی اجسام، ستارے اور دیگر قدرتی مظاہر شامل تھے۔ نمبر 5، سابی حنفیت۔ سابی یا حنفیوں کا عقیدہ توحید پر مبنی تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان رکھا کرتے تھے۔ نمبر 6، مجنونیت۔ یہ ایک روحانی اور صوفیانہ طرز زندگی تھا جو عربوں میں رائج تھا۔ اس میں مختلف قسم کے روحانی تجربات شامل تھے جن کو وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، مجوسی۔ ایران کے قریبی علاقوں میں کچھ عرب قبائل زرتشی مذہب کے پیروکار تھے جس کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ تمام مذاہب اور تمام عقائد اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں موجود تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد ان میں سے اکثر و بیشتر مذاہب یا تو ختم ہو گئے یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کی ویڈیو کا دوسرا اہم سوال، دوستو، اسلام کیسے آیا؟ اسلام کے آنے کی تاریخ کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی پیغام اللہ کی وحدانیت، آخرت اور انسانیت کی بھلائی پر مبنی تھا۔ اسلام کے آنے کا عمل مختلف مراحل میں مکمل ہوا، جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں تجارت کی اور ایک معزز اور دیانتدار تاجر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اسلام کے آنے کا دوسرا اہم عمل، وحی کا آغاز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی ملی۔ 610 عیسوی میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قرآن مجید کی پہلی آیت نازل کی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ اسلام آنے کا تیسرا مرحلہ، ابتدائی دعوت۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پہلے مسلمان تھے۔ ابتدا میں دعوت خفیہ طور پر ہوتی رہیں، لیکن بعد میں اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اسلام کے آنے کا چوتھا مرحلہ، دوستوں، مدینہ میں اسلامی ریاست کی مضبوطی کے بعد اسلام کی دعوت عرب کے تمام علاقوں تک پھیل گئی۔ غزوات اور سفارتوں کے ذریعے اسلام کا پیغام مختلف قبائل اور علاقوں تک جا پہنچا۔ اسلام آنے کا پانچواں مرحلہ، فتح مکہ۔ عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح کیا۔ اس کے بعد 630 عرب کے بیشتر قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتا رہا۔ اس طرح اسلام ایک عالمی مذہب بن گیا۔
دوستو آج کی ویڈیو کا تیسرا اہم سوال، تمام مذاہب کیسے ڈیوائیڈ ہوئے، کیسے تقسیم ہو گئے؟ سب سے پہلی وجہ، عقائد اور نظریات کا اختلاف۔ دوستو مختلف مذاہب میں عقائد اور نظریات کے اختلاف پیدا ہوتے گئے جو ان مذاہب کی تقسیم کا سبب بنا۔ یہودیت میں مختلف وقتوں میں مختلف فرقے وجود میں آئے، جیسے کہ فریسی، صدوقی، ایسن۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت میں فرقے بننا شروع ہو گئے، اس میں کیتھولک، آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ شامل ہے۔ مذاہب تقسیم ہونے کی دوسری اہم وجہ، ثقافتی اور جغرافیائی عوامل۔ ثقافتی اور جغرافیائی عوامل نے بھی مذاہب کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے ماحول اور ثقافت کے مطابق مذہبی تعلیمات کو اپنانے لگے، جس سے مذاہب میں مختلف فرقے اور ذیلی فرقے بن گئے۔ مذاہب کی تقسیم کی تیسری اہم وجہ، سیاسی اور تاریخی حالات۔ سیاسی حالات اور تاریخی واقعات نے بھی مذاہب کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کی سیاسی فیصلے اور پالیسیز نے بھی مذاہب کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے مسئلے پر اختلافات پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں اسلام کے دو بڑے فرقے سنی اور شیعہ وجود میں آئے۔ بدھ مت میں مختلف علاقوں میں بدھ مت کی تعلیمات میں فرق پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں مہیانہ اور تھرواد بدھ مت کے فرقے بنے۔ مذہب کی تقسیم کی چوتھی وجہ، مذہبی اصلاحات اور تجدیدی تحریکات۔ دوستوں مذاہب میں اصلاحات اور تجدیدی تحریکات بھی فرقوں کے بننے کا سبب بنی۔ جب مختلف مذہبی رہنما یا گروہ موجودہ مذہبی نظام سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ اپنے نظریات کی ترویج کے لیے نئے فرقے یا نئے مذاہب قائم کر لیتے ہیں۔ مذاہب کی تقسیم کی پانچویں بڑی وجہ، فلسفیانہ اور علمی اختلافات۔ فلسفیانہ اور علمی مباحث نے بھی مذاہب کے اندر مختلف مکاتب فکر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثلا اسلام میں مختلف فقہی مکاتب جیسا کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اسلامی قانون کے مختلف تشریحات کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔